السلام علیکم ویورز، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں بہار بورڈ کے کلاس 6 کا اردو فیروزہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 3 جو ہے نظم جگنو، جو علامہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ سبق نمبر 1 اور 2 اگر نہیں دیکھے ہیں تو آئی بٹن میں کلک کر کے ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ریڈنگ کروا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے سارے سوالات و جوابات کو دیکھیں گے۔ تو شعر کو پڑھتے ہیں کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں۔ کاشانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ مہتاب کے معنی ہوتے ہیں چاند۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور سفیر کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنے والا، جس کو ہندی میں یاتری کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ غربت کے معنی غریبی، وطن کے معنی کنٹری یا دیش۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا کہ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا۔ تکمہ کے معنی ہوتے ہیں بٹن، اور مہتاب کے معنی چاند، اور قبا ایک قسم کا ایک لباس ہوتا ہے۔ ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ ذرہ کے معنی ہوتے ہیں کن، یعنی پارٹیکلز، یعنی جس چیز کو اور تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، بھاگ نہیں کر سکتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرہ۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی۔ قدیم کے معنی ہوتے ہیں پرانا، اور پوشیدہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہوا۔ لے آئی جس قدرت خلوت سے انجمن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی۔ ظلمت کے معنی اندھیرا۔ نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سے۔ گہن کے معنی ہوتے ہیں گرہن۔ پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی کا سراپا۔ تو اس کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ تو اس سے جتنے بھی سوالات بنتے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اس کے معنی کچھ دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، اس کے سوالات کو سولو کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو دکھا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تو اس کا خلاصہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں شامل جگنو شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک شاہکار نظم ہے۔ تو یہ نظم کس کی ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال کی۔ اس نظم میں شاعر نے جگنو جیسے معمولی کیڑے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ نظم اقبال کی خوبصورت نظموں میں سے ایک ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی محفلوں میں جگنو کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات یعنی دنیا۔ جگنو کی روشنی سے ایسا لگتا ہے کہ پھولوں کی محفل میں ایک شمع جل رہی ہے، یعنی جگنو جب چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھولوں کی جو محفل ہوتی ہے اس میں کوئی چراغ جل رہا ہے یا شمع جل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی ستارہ زمین پر اتر آیا ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمان سے ستارہ اتر کر کے زمین پر آ گیا ہو، یا پھر مہتاب کی شعاع میں نئی جان آ گئی ہے۔ یعنی مہتاب یعنی چاند کی کرن جو ہوتی ہے، مہتاب کی شعاع یعنی چاند کی کرن میں نئی جان آ گئی ہے۔ جگنو ایک چھوٹے سے مہتاب کی طرح ہے۔ تو جگنو جو ہے ایک کیڑا، چھوٹا سا کیڑا، وہ کس کے مانند ہے؟ مہتاب یعنی چاند کی طرح ہے، جس میں بیک وقت روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی۔ جس طرح چاند میں دن میں کیا ہوتا ہے؟ چاند دکھائی نہیں پڑتا ہے، اور رات میں وہ روشنی پھیلاتا ہے۔ اسی طرح جگنو بھی ہے کہ وہ کبھی روشنی کرتا ہے اور کبھی اندھیرا۔ یہ ہمیشہ جلتی اور بجھتی رہتی ہے۔ جلتے اور بجھنے کی حالت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی گہن میں چلا گیا اور کبھی گہن سے باہر نکل آیا۔ یعنی چاند جب گرہن لگتا ہے تو کبھی پورا چھپ جاتا ہے اور کبھی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سیم ٹو سیم کس میں ہوتا ہے؟ جگنو میں ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ بجھ جاتا ہے لگتا ہے کہ گہن میں چلا گیا، اور جب جلتا ہے تو لگتا ہے کہ گہن سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جگنو کی حیثیت
گرچہ ایک پتنگے کی ہے، یعنی جگنو کی جو حیثیت ہے کیڑے کی ہے، اور پروانہ بھی ایک پتنگا ہے۔ دیکھا جائے تو کیا جگنو بھی ایک پتنگا ہے یعنی کیڑا ہے، اور پروانہ بھی کیا ہے، پتنگا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پروانہ روشنی کا طلبگار ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، یہ فرق ہے کہ پروانہ جو ہے روشنی کا طلبگار ہے، یعنی روشنی کو ڈھونڈتی ہے، یا جہاں روشنی ملتی ہے وہاں جاتے ہیں، اور جگنو اپنے آپ میں سراپا روشنی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علامہ اقبال کی یہ نظم ایک خوبصورت اور کامیاب نظم ہے۔ یوں تو علامہ اقبال نے بہت سارے نظم لکھے ہیں، لیکن ان کامیاب نظموں میں سے یہ بھی ایک کامیاب نظم ہے۔ تو پہلا سوال تھا کہ جگنو کی روشنی ہمیں کہاں دکھائی پڑتی ہے، تو اس کا جواب اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جگنو کی یہ ذاتی صفت ہے کہ کبھی جلتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے، یعنی یہ جب جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اور جب بجھ جاتا ہے تو تاریکی کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تاریکی یعنی اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو جگنو درختوں اور پیڑوں کے درمیان رہتا ہے، تو جگنو کہاں رکھتا ہے، درختوں اور پیڑوں کے درمیان، اور پھولوں کے پودے اور باغوں میں نظر آتے ہیں، تو پھولوں کے جو پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اس میں اور باغیچے میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ پروانہ اور جگنو میں کیا فرق ہے، یعنی پروانہ اور جگنو دونوں میں فرق کیا ہے، تو پروانہ اور جگنو میں فرق یہ ہے کہ پروانہ روشنی کا طلبگار ہے اور جگنو خود کی روشنی ہے۔ تو پروانہ اگر دیکھا جائے تو وہ دوسرے کی روشنی میں کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں، روشنی ہر جگہ کھوجتی ہے وہ، اور اگر جگنو کو دیکھا جائے تو اس کی خود کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیڑے ایمان اور کفر کی علامت ہے، یعنی پروانہ کفر کی علامت ہے اور جگنو ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جگنو روشنی پھیلاتا ہے تو ایمان کی علامت ہو گیا، اور جو ہے کفر روشنی کو تلاش کرتا ہے، یہ پروانہ جو ہے روشنی کو تلاش کرتا ہے تو وہ کفر کی علامت ہو گیا۔ تو تیسرا سوال تھا کہ اس نظم میں مہتاب کی کرن کسے کہا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے جگنو کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ جگنو کے لیے مہتاب کی کرن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نظم میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مہتاب کی کرن۔ یہاں پر شاعر نے مہتاب کی کرن سے مراد جگنو کی روشنی بتایا ہے، تو مہتاب کی کرن سے مراد یہاں کیا ہے، جگنو کی روشنی۔ جیسے چاند کبھی روشنی پھیلاتا ہے اور کبھی بادل میں چھپ جانے کی وجہ سے تاریکی، تو چاند جب باہر نکلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے، اور جب بادل میں چھپ جاتا ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب جگنو جلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور بجھتا ہے تو تاریکی، تو اسی طرح جب جگنو جلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے ہر جگہ، اور جب بجھتا ہے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اسی طرح مہتاب کی کرن کہا گیا ہے جگنو کی روشنی کو۔ سوال نمبر 4 تھا کہ جگنو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے، تو جگنو نظم کے شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال ہیں، تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد تھا کہ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے بھریے، تو خالی جگہ تھا اس کو بھرنا تھا، تو اس طرح بھر سکتے ہیں کہ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، تو پہلا والا میں کیا لگانا ہے، اڑ کر۔ دوسرے والا میں ہے کیا کہ آ جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، تو دوسرے والے میں کیا بھرنا ہے، مہتاب، کیا بھرنا ہے، مہتاب۔ تیسرے والے میں تھا کہ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، تو یہاں پہ کیا بھرنا ہے، ظلمت، کیا بھرنا ہے، ظلمت۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ تھا روشنی، پھر ذرہ، ستارہ، وطن، اور کیا تھا، سورج۔ تو پہلا لفظ ہے روشنی۔ روشنی کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ جگنو جب جلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، ذرہ، تو ذرہ کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد کیا تھا، ستارہ، تو ستارہ کا اس طرح جملہ بنا سکتے ہیں کہ ستارہ رات کو چمکتا ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، وطن، تو ہمیشہ وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورج، تو پیڑ پودے سورج کی روشنی سے خوراک تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا، واحد جمع بنانا تھا، تو واحد تھا کیا، ستارہ، تو جمع بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ستارے۔ اس کے بعد کیا تھا، کرن، تو کیا ہو جائے گا جمع، کرنیں۔ اس کے بعد کیا تھا، دن، تو کیا ہو جائے گا جمع، دنوں۔ جھلک ہے تو کیا ہو جائے گا، جھلکیاں۔ پروانہ ہے تو جمع کیا ہو جائے گا، پروانے۔ اس کے بعد ان الفاظ کے ضد لکھیے۔ اب ضد لکھنا تھا تو ضد کیسے ہو جائے گا، ضد یعنی ولوم شبد، اپوزٹ ورڈ۔ گھر، تو گھر کا کیا ہو جائے گا، باہر۔ روشنی، روشنی منے اجالا،
تو اس کا کیا ہو جائے گا تاریکی یعنی اندھیرا. آسمان تو اس کا ضد کیا ہو جائے گا زمین. شب کے معنی رات تو اس کا کیا ہو جائے گا روز کے معنی دن. اس کے بعد کیا قدیم تو قدیم کے معنی ہوتے ہیں پرانا تو قدیم کا ضد کیا ہو جائے گا جدید معنی نیا. اب بولا تھا کہ ان مصروں کو کیا کیجئے مکمل کیجئے. خالی جگہ تھا نظم کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ بھرنا تھا. تو جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں تو یہاں کیا ہو جائے گا کاشانۂ. یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں تو شمع ہو جائے گا یہاں پہ. آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ تو کیا ہو جائے گا کوئی ستارہ. یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں تو یہاں کیا ہو جائے گا پڑ گئی. اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ اس مصرع میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو جواب اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس مصرع میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے لفظ ستارہ کا استعمال جگنو کے لیے کیا ہے اور تشبیہ کے طور پر جگنو کو ستارہ قرار دیا گیا ہے. شاعر نے جگنو کو ستارے سے اس لیے تشبیہ دیا ہے کیونکہ جس طرح ستاروں کی اپنی روشنی ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جگنو کی بھی اپنی روشنی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا تھا کہ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی تو اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چاند کبھی جب نکلتا ہے تو چاروں سمت اجالا ہو جاتا ہے اور جب بادل چھا جاتا ہے بادل میں چھپ جاتا ہے تو چاروں سمت اندھیرا چھا جاتا ہے. ٹھیک یہی کیفیت جگنو کے ساتھ ہوتا ہے. جگنو کبھی بجھتا ہے کبھی جل جاتا ہے اور یہ کام اس کے ساتھ ہمیشہ جاری رہتا ہے. یعنی جب یہ جلتا ہے تو اپنے آس پاس کو روشن کر دیتا ہے اور جب بجھ جاتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے. علامہ اقبال نے جگنو کو چاند سے تشبیہ دیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.